کہ یہ کچرا ڈمپ کر کے کہہ رہے ہیں گاربیج ٹرانزٹ اسٹیشن جی ٹی ایس ابھی بنا رہے ہیں، اصل میں تو یہ لینڈ فل کر رہے ہیں اور اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں زمین کے اوپر. یعنی کہ ان کے کچھ وزراء کی ان کی کوئی گیم ہے کہ یہ جو پورا علاقہ ہے اس کو کچرے سے لینڈ فل کر کے ادھر پھر پکا کر کے ادھر قبضے کر کے وہاں بھی پھر چائنا کٹنگ کریں. یہ ان کا پلان ہے پورا. تو میں چاہتا تھا کہ میں سارے کراچی آپ کو بتا دوں کہ یہ تماشا ان کا ابھی ختم نہیں ہوا، اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں تباہی کراچی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ ایک اور بہت بڑا نیچرل کراچی کے لیے ڈیزاسٹر کھڑا ہونے لگا ہے. وہ ایک نیچرل پانی کا راستہ ہے اور پرائیویٹ لوگوں نے وہ کاز وے بنایا اپنے پیسوں سے، اور یہ جو پوری روڈ ہے اس کو صفائی کر کے ٹھیک کر کے ایک اچھی جگہ بنانے کے بجائے آپ نے کچرے کا کوڑا کرکٹ بنا دیا ہے. دنیا کے اندر یہ ریسائیکل ہوتا ہے، اور یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، مملکت خداداد، مسلمان ممالک کا لیڈر، ایٹامک پاور، دنیا ہمیں دیکھتی ہے. یعنی کہ پاکستان کو چھینک آتی ہے تو باقی اسلامی مملکت جو ہے وہ اور یہاں ہم کچرا نہیں اٹھا سکتے. دنیا کے دوسرے تیسرے بڑے شہر میں جو اس پورے ملک کی معاشی شاہ رگ ہے کہ ذرا بارش پڑ جاتی ہے تو ایک عذاب بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. 15 سال سے تم بیٹھے ہو حکومت میں، کوئی شرم ہوتی ہے؟ یہ سارا میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، میں جتنا اس کو غور سے دیکھتا ہوں مجھے یہ پلانڈ ڈسٹرکشن آف کراچی بلکہ پلانڈ ڈسٹرکشن پورے صوبہ سندھ کی نظر آتی ہے. یہ کسی پلان کے ذریعے یہ اصل غرضاری کر رہا ہے تباہی. یہ کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے اس کا کہ اس کو بالکل ہی تباہ کر دو اور اس کو لوٹ کے چوس کے سارا کچھ اس سے لے جا کے باہر بناؤ. یہ صرف کوئی بڑا کوئی گنونا انٹرنیشنل کوئی پلان بنایا ہے، اس نے سازش بنائی ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. تو یہ میں روز بولتا رہا ہوں، بولتا جاؤں گا کہ خدا را اس سے ہماری یہ جو ان کے کیسز ہیں کورٹوں میں، وہ کورٹس کے ساتھ میری عاجزانہ گزارش ہے کہ کیسز تو سن لیں کرپشن کے. وہ جے آئی ٹی جو بنی تھی منی لانڈرنگ کی، وہ امنی گروپ کی، وہ گئی کدھر؟ وہ کس ٹیبل کے کھانے کے ڈرار میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ ساری دنیا کے پاس ہے، میں آپ کو ساروں کو بھیج دیتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر، پوری جے آئی ٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. اس کے بعد آ جائیں جی آگے بلدیاتی الیکشن. اچھا اس کے اوپر ڈیلیمیٹیشن جو کل ہوئی ہے، میں ارسلان سے گزارش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات. اب تو دنیا میں تیل بھی سستا ہو رہا ہے، انرجی کاسٹ بھی کم ہو رہی ہے. اب کس بات کی لوڈ شیڈنگ؟ 3 بجے رات کو 2 بجے رات کو بجلی نہیں ہے جی، لوگ بےچارے گرمی میں سڑ رہے ہیں، بچے بوڑھے عورتیں، تباہی ہے. کس بات کی لوڈ شیڈنگ ہے؟ فیول نہیں دے سک رہے کیا کے ای کو؟ یعنی کہ کراچی الیکٹرک پروڈیوسر ہے اور ڈسٹریبیوٹر بھی ہے، مطلب یہ شہر کی ڈسکو ہے. وہ فیول تو آپ نے دینا ہے نا، وہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر بجلی آتی ہے. میں فیول جو بھی مہنگا وہ آج سے نہیں سال یہ سبسیڈائز ریٹ چلتا رہتا ہے، حکومت اس کو بیلنس کرتی ہے. تو کیا ان کے پاس فیول نہیں ہے؟ کیا کوئلہ نہیں منگایا؟ کیا تیل نہیں منگایا؟ کیا فرنس آئل نہیں منگایا؟ کیا ایل این جی نہیں کیا پرابلم ہے کہ اس شہر میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ اچھا جو علاقوں میں انہوں نے کہا جی بل نہیں پے ہوتے وہاں کریں گے، اب تو بل پے ہو رہے ہیں، وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 3 بجے سے 5 بجے تک بند بجلی. یہ کس طرح ہم اس کراچی کے معاشی ہب کو چلانا چاہتے ہیں؟ پہلا کام جو مفتاح نے کیا تھا آگے، پہلا کام بڑا کراچی کا، وہ منی لانڈرر افغانستان سے جو منی لانڈرنگ کا جواب نہیں دیتا میری بات کا، میں روز کہتا ہوں افغانستان سے منی لانڈرنگ کرتا ہے. اس نے آج تک مانیٹری پالیسی ٹھیک کرنے کے لیے آج تک اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگا. یعنی کہ یہ اسٹیٹ بینک کا تباہی اور ایسے گر رہی تھی اکانومی اور اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں تھا کوئی. آپ کو پتہ نہیں کہ مانیٹری پالیسی کون بنا رہا ہے. اور 350 میگا واٹ آتے کے ساتھ ہی کراچی کی بجلی کاٹ دی، جو ہم نے اپنی حکومت میں ایکسٹرا دی تھی تاکہ کراچی کے اندر بجلی کی فراہمی آتی رہے، ہر وقت اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی رہے. دیکھیں بجلی آتی ہے، کارخانے چلتے ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، ایکسپورٹ بڑھتی ہے، اس سے ٹوٹل یہ پیکج ہوتا ہے.
پہلا کام ہی اس نے یہ کیا آتے کے ساتھ ہی 350 میگا واٹ بجلی کم کر دی کراچی کی. کہیں اور سے کاٹ لیتے نا. ضروری ہے کہ معاشی ہب کی کاٹو تم، جس میں تمہارا اپنا دھندا ہے. تو تم تو منی لانڈرر ہو، لالی پاپ بیچتے ہو افغانستان. مجھے نہیں پتا کہ افغانستان میں اتنی لاکھوں لالی پاپ ہیں، جتنے افغانستان میں لوگ نہیں اتنی اس نے کینڈی لالی پاپ بیچی. صرف منی لانڈرنگ کرتا ہے وہاں سے. یہ سارا ثبوت ہے میرے پاس. میں روز کہتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ کسی دن اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھنے پڑیں گے. میں چاہتا ہوں کہ میں نے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، مگر وہ میں آخر میں کروں گا. لیکن میں چاہتا ہوں ارسلان گمن، کیونکہ یہ ہمارا ڈی لمیٹیشن، یہ جو جیری مینڈرنگ انہوں نے کی ہے پورے پاکستان میں ہوئی ہے. میں کل بات کر رہا تھا مراد سعید سے. جو حلقہ مراد سعید کا ہے اس حلقے میں سے مراد سعید کا آبائی گاؤں جو اس گل کے وہ نکال دیا، وہ اب حلقہ بنا دیا. جس سے بھی انہوں نے ساروں نے اپنے پٹیشن جمع کرائی ہوئی ہیں، ہم ساروں کی ہیئرنگز ہوئی ہیں. ہم نے جا کے جسٹیفائی کیا کہ آپ یہ کر رہے کیا ہیں. کچھ لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ سعید غنی کا 104 ہے وہ نہیں چینج ہوتا کیونکہ وہ بےایمانی کر کے جیتتا ہے. میں سعید غنی تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں ہراؤں گا، میں لڑوں گا تمہارے سامنے 104 میں. میں اوپر ایم این اے ہوں نا، میں پی ایس بھی لڑوں گا اگر مجھے پرمیشن مل گئی پارٹی سے، تو میں تمہیں ہراؤں گا تمہارے حلقے میں. بھائی تمہارا ڈرگ پیڈلر ہے، میں نہیں کہہ رہا، پولیس کی رپورٹیں کہہ رہی ہیں. اس جو جس افسر نے رپورٹ بنائی ہے تم اس کے خلاف انکوائری کرا رہے ہو. اور پوری جیری مینڈرنگ اس شہر کے اندر کی. یہ ارسلان ذرا بریف کریں گے جیری مینڈرنگ کی کیسے. اس کے بعد جو میں نے آخر میں بات کرنی ہے سب سے ضروری بات. ہاں بتاؤ جلدی سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی سے. یہاں پہ آپ کو علی بھائی نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک کا جو ہے گورنر ابھی تک تعینات نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتاح اپنا آدمی لگانا چاہتا ہے، اور ادھر اسحاق ڈار جو ہے اس کا الگ نام ہے اور آصف زرداری کا الگ نام ہے. یعنی ادھر اسٹیٹ بینک کے گورنر میں بھی وہ اپنی اپنی کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات، کل مفتاح اسماعیل صاحب نے کے سی سی آئی اور دوسرے بزنس مینوں کے ڈیلیگیشن سے خطاب کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی ناکامی کو ایکسیپٹ کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کو کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا. یعنی آپ یہ حال دیکھیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو مان لیا ہے. اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اب مزید 30 ارب روپے کا منی بجٹ لے کر آئیں. وہ بھی اب نیا 30 ارب روپے کا جو ہے منی بجٹ آ رہا ہے. اس کے باوجود آپ کو آئی ایم ایف 1.2 بلین ڈالر کی جو قسط تھی وہ ابھی تک انہوں نے جاری نہیں کی، اور مزید سخت شرائط کا وہ کہہ رہی ہے. آپ نے دیکھا جس طرح میں نے 2 مہینے پہلے آپ سب کے سامنے پریڈکٹ کیا تھا، جو کل نمبرز آئے آپ کی مہنگائی کے، وہ پاکستان کی تاریخ کے بلند ترین مہنگائی ہے. اور 38% جو ہے آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس، جس سے جو آپ کا جو نچلا طبقہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس سے افیکٹڈ ہوتا ہے، 38% آپ کا ایس پی آئی ہے. اور آپ کا جو سی پی آئی ہے وہ 2010 کے بعد سب سے زیادہ آپ کا ہے نا یہ نمبر آیا. ساتھ ساتھ جو نمبرز آئے، آپ کا ایکسپورٹ گر گیا ہے، آپ کا سیمنٹ کی سیلز گر گئی ہیں، گاڑیوں نے اپنی ہے نا بکنگ بند کر دی ہے. اکنامی کا پورا جو ہے نا جو پہیہ ہم نے چلا دیا تھا کووڈ کے بعد وہ سب بند ہو گیا. اور یہ امپورٹڈ حکومت کا کوئی روڈ میپ، کوئی ایک پلان نظر نہیں آ رہا کہ وہ یہ اکنامی کس طرح سے رہے گی. تو یہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور نئے الیکشنز کرائے جائیں. جی ارسلان ذرا ڈی لمیٹیشن میں بات کرو. پھر میں نے جو 2 بہت اہم باتیں کرنی ہیں وہ میں آخر میں کروں گا. دیکھیں ڈی لمیٹیشن کا جو قومی اور صوبائی اسمبلی کا پورے ملک گیر ایکسرسائز کی گئی ہے، سب سے پہلا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسی سال ابھی ہم نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہے کہ انومینیٹر جو ہوتے ہیں مردم شماری کے، وہ انہوں نے بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو اگر اسی سال مردم شماری ہونی ہے اور مردم شماری کے بعد دوبارہ سے ڈی لمیٹیشن جو کہ آئین پاکستان اور قانون کہتا ہے، الیکشن ایکٹ کہتا ہے تو ہونی ہے، تو پھر اس پوری ایکسرسائز کرنے کی منطق ہمیں سمجھائی جائے. اتنی بڑی ایکسرسائز دوبارہ سے ہم کریں گے سینسس کے بعد، اور 1.5 سال کے دورانیے میں ہم سینسس بھی کرا رہے ہوں گے اور دوبارہ سے 2 دفعہ ڈی لمیٹیشن ہم کر رہے ہوں گے. تو یہ الیکشن کمیشن کی ناقص پلاننگ کا نتیجہ ہے. جو ڈی لمیٹیشن انہوں نے پہلے کرنی تھی وہ وقت پہ نہیں کی، اور اب آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈی لمیٹیشن کرنی ہے. کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ڈسٹرکٹ ایسٹ ایسا
ڈسٹرکٹ ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، تمام قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی، 8 میں سے 7 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں جیتی، اور اس کی جتنی آبادی ہے اتنی ہی آبادی 27 سے 28 لاکھ آبادی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی، وہاں پر بھی 4 ایم این اے ہیں اور 8 ایم پی اے ہیں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی 4 ایم این اے ہیں، 8 ایم پی اے ہیں، سیٹ کا ریشو بھی سیم ہے، آبادی کا تناسب بھی سیم ہے، مگر یہ جو ڈیلیمیٹیشن انہوں نے حلقہ بندی انہوں نے کی ہے اس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں انہوں نے کوئی چینجز نہیں کیے، اور اس کے بنسبت ڈسٹرکٹ ایسٹ میں انہوں نے جیری مینڈرنگ کر کے مخصوص حلقے انہوں نے چینج نہیں کیے، باقی تمام چینج کر دیے۔ مثال کے طور پہ سعید غنی صاحب کا صوبائی اسمبلی کا حلقہ انہوں نے کچھ چینج نہیں کیا، 2 حلقے جو کہ سپر ہائی وے کی طرف لگتے ہیں صوبائی اسمبلی کے، اور ایم این اے کی سیٹ وہاں پر جو ان کو شاید لگتا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی پلان کر کے جیری مینڈرنگ کر کے وہاں سے سیٹ نکال سکتے ہیں، وہاں انہوں نے چینجز نہیں کی۔ چینجز کہاں کی؟ ان حلقوں میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے 2018 میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، گلشن اقبال، گلستان جوہر، پی سی ایچ ایس کا علاقہ، دھورا جی، باقی دیگر علاقے، سی بی ایف کا علاقہ، جہاں بھی ہم کچھ ماہ پہلے کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کا الیکشن جیتے ہیں، سویپ کیا وہاں پہ ہم نے، ہمارا وہاں پہ وائس چیئرمین آیا، ان کو انہوں نے چینج کر دیا۔ تو یہ ہمیں سمجھ نہ آنے والی بات ہے کہ ایسا کیا ہے کہ ایک ہی شہر میں 2 اضلاع ہیں، سیم آبادی ہے، سیم تناسب ہے، سیم نمبر آف سیٹس ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کوئی چینجز نہیں کی جاتی، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کی جاتی ہے، اور کی بھی کہاں جاتی ہے؟ ان حلقوں میں جہاں پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ ان کا کوئی چانس نہیں ہے۔ سعید غنی صاحب کے حلقے میں ایک بھی بلاک کوڈ چینج نہیں کیا گیا، ایسا کیوں کیا گیا ہمیں بتایا جائے۔ پھر آ جائیں ملیر کی، ملیر میں ملیر کنٹونمنٹ بورڈ والا حلقہ، وہاں پہ انہوں نے جیری مینڈرنگ کی۔ اس کے علاوہ ویسٹ اور کماڑی جو نیا ضلع بنا ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کے عہدیداران کی خواہشات پر، ان کی خواہشات پر ڈیلیمیٹیشن کمیٹی جو بنی تھی انہوں نے حلقہ بندیاں کی، اور اس کے بعد ابھی کل جو جاری فائنل حلقہ بندی کی لسٹ آئی ہے اس سے پہلے ہم نے پاکستان بھر سے درخواستیں دی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، لیکن کوئی بھی درخواست سنی نہیں گئی۔ اور یہ صرف کراچی کی میں بات نہیں کر رہا، مجھے کل رات سے جب سے اناؤنس ہوا ہے، کل 11 بجے انہوں نے لسٹ جاری کی، اس کے بعد سے بہت ساری جگہ سے فونز آ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایما پر حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، گھوٹکی میں، تھر میں، دادو میں اور دیگر علاقوں میں، اور یہ ایم پی ایز پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ان کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کمیشن کے عملے نے حلقہ بندیاں کی ہیں، نقشے بنائے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، اور یہ جو جاری کیا ہے فائنل لسٹ، یہ کی ہے بینچ میں 2 رکنی بینچ، اور ان میں ایک شخص جو ہیں وہ پیپلز پارٹی لائرز فورم کے شاید صدر رہے، اور ابھی الیکشن کمیشن کے سندھ سے ممبر ہیں دورانی صاحب، ان کے اوپر یہ ہم نے سپریم کونسل میں بھی درخواست لگائی ہوئی ہے کہ وہ بیک وقت الیکشن کمیشن کے ممبر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سندھ حکومت کے ذیلی ادارے سے تنخواہ بھی وصول کر رہے ہیں، جو کہ کھلم کھلا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کوئی ممبر تنخواہ دار حکومت کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو تنخواہ یہ لے رہے ہیں وہ اسی بنیاد پہ لے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایما پہ وہ حلقہ بندیاں کریں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس بنیاد پر یہ الیکشن جیتیں گے۔ میں صرف یہ ایک آخر بات کہنا چاہتا ہوں، پھر علی بھائی اپنی ایک اہم بات کریں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس سے یہ کچھ جیت جائیں گے، یہ ساری پلاننگ کر لیں، جیری مینڈرنگ کر لیں، سب کچھ کر لیں، حریم ہو کوئی بھی ہو، یہ جیتیں گے پھر بھی نہیں۔ ابھی 3 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وزیر اعظم سابق اور نیکسٹ انشاءاللہ آنے والے عمران خان صاحب وہاں سے
الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا, اور اس کے سے پہلے محمود بھائی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں اس میں بھی ہم پتہ چل جائے گا, بلدیاتی الیکشن میں بھی پتہ چل جائے گا. یہ جتنے بھی حربے اپنا لے, اس طرح کی گھٹیا حرکتوں کراچی کے عوام کو سب نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ہلکے بندی میں جو کر رہے ہیں, لیکن یہ جیتیں گے پھر بھی نہیں. میں جی صرف دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ایک بڑی کیمپین چل رہی ہے شہر میں لوکل باڈیز الیکشن کی, اچھی بات ہے, سب اپنی اپنی کیمپین چلائیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے ایجنڈا اس کو پریزنٹ کریں. گند اچھالیں گے تو یعنی کہ آپ کے اوپر بہت آئے گا, کیونکہ دامن سب کا گندا ہے, ہمارا تو صاف ہے الحمدللہ. اس شہر میں تین دفعہ دو بڑے جماعتوں کے میئر آئے اور 15 سال سے یہ زرداری مافیا بیٹھی ہے. تو کیا فائر بریگیڈ اس شہر کی ان میں سے کسی نے دی؟ جو 52 فائر بریگیڈ یا 50 فائر بریگیڈ جو چل رہی ہیں جس میں سنورکل بھی ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو, ہماری حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ میں یہاں اس شہر میں دی. یہاں لوگ آگ سے جھلک کے مر جاتے تھے, بیچاروں کو آگ بجھانے والا کوئی نہیں. یہ جو 35 بلین روپے لگا کے, 35 ارب روپے لگا کے محمود آباد, گجر اور اورنگی نالے بنائے, یہ کیا پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا؟ انہوں نے تو انکروچمنٹ کروائی ہیں. یہ اس کے اندر کچرا پھینکتے آئے خود. ہم جو حال میں چھوڑ کے آئے تھے, جو محمود آباد نالا, میں آپ کو ویژولز آپ نے دیکھی اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے, اور جو یہ انہوں نے حال کیا 6 مہینے کے اندر, وہ وہی واپس لے کے آئے اوپر چھت تک کچرا بھر کے, کیونکہ کچرا نہیں اٹھاتے. یہ پھر ڈوبے گا شہر. کراچی کی ٹریفک کا بڑا ایک ٹرانسپورٹیشن کا بڑا ایشو ہے. ان کی وہ رنگ برنگی لائن 5 کلومیٹر کی ہے, کتنی 4 کلومیٹر کی, 3 کلومیٹر کی, 15 سال میں ان سے نہیں بنی. وہ پتہ نہیں کون سے اورنج رنگ کا کینو ہے جو کے نہیں دے رہا. تو یہ گرین لائن جو ہم نے بنانی تھی, وہ چلو پچھلی شروع کی تھی, کمپلیٹ ہو گئی, چل رہی ہے. بارش میں سب ڈوب گیا تھا, گرین لائن پھر بھی چل رہی تھی. چوتھی چیز, میں میری ٹائم کا وزیر تھا, میں نے ریلویز کے ساتھ مل کے اور کیبنٹ سے اپروو کرایا. بہت بڑا ایک ایشو تھا, آپ سارے میڈیا نے کور کیا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں, ٹریفک کا, ٹرکس کا, جو کراچی پورٹ سے نکلتی ہیں. ہم نے ایک فریٹ کوریڈور کی اناؤنسمنٹ کی کہ ہم نے یہ کہا کہ فریٹ کوریڈور جب پپری میں بن جائے گا ریلوے کا مارشلنگ یارڈ, یعنی کہ سارا مال وہاں اترے گا, کسٹمز کے پی ٹی میں نہیں ہوگی, کسٹمز وہاں ہوگی. تو اگر 1000 کنٹینر آ رہا ہے پاکستان میں, وہ ٹرین سے چلا جائے گا سارا کا سارا وہاں, جو 250-300 کراچی کا ہے وہی آئے گا, اور باقی 700 اپ کنٹری کا وہیں سے نکل جائے گا. تو کراچی کی روڈیں بھی تباہ نہیں ہوں گی, کراچی کی روڈوں کے اوپر بڑے ٹریفک بھی کا ایشو, ٹرکس کا بھی ایشو نہیں ہوگا, اور رات کو 11 سے صبح 6 تک کا ٹائم وہ آسانی سے ہینڈل بھی ہو جائے گا. یہ ہم نے کرایا تھا, اور وہ فریٹ کوریڈور شروع بھی ہو گیا ہے. ہم نے جو فیڈرل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد کر سکتی ہے وہ ہم نے کیا. اور یہ بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا, تم نے کیا کیا ہے؟ سینسز جو سب سے بڑا ایشو اٹھایا, سب نے, ہم نے بھی اٹھایا, پتنگ نے بھی اٹھایا, وہ تو کٹ گئی, ترازو نے بھی اٹھایا. سینسز کروایا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں 2018 سے پہلے 17 میں. وہ خود ہی مجھے یاد ہے سی سی آئی کے اندر بیٹھ کے چیف منشی مراد علی شاہ جو ہے وہ پہلے وہ اس کو کرٹیسائز کرا تھا. یاد کریں بادر آباد گیا دفتر جی سینسس پہ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ بھائی تم کیا ساتھ ہو, تم نے تو گڑبڑ کی تھی. یعنی کہ الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے. وہ ایک زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ بندہ مار کے اس ملک کے اس شہر کے اندر وہ بندہ خود مرواتے تھے اور خود ہی اپنا جھنڈا لے کے پہنچ جاتے تھے کہ جی ہمارا مار دیا. یہ وہ والی کہانی ہے, سیکھا وہیں سے اس نے. ہم نے وہ شروع کرایا, بجٹ ایلوکیٹ کیا, ایکسرسائز شروع ہوئی پوری سینسس کی, اور ہم نے کہا ڈیجیٹل کریں گے, ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے, خرچہ بھی کم ہوگا, ٹرانسپیرنسی بھی زیادہ ہوگی. تم نے ڈیل کی تھی ان کے ساتھ کہ جی سینسس ہوگا, کدھر گیا؟ تم نے ڈیل کی گورنر چاہیے, گورنر مل گیا, ایڈمنسٹریٹر مل گیا, سینسس ہو گئی, تمہارے دفتر کھل گئے, تمہارے جو لوگ جو آپ کے مسنگ پرسنز ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ تھے, ہم نے کہا جی لے کے آئے کورٹ میں ان کو, وہ آ گئے سامنے. مہنگائی کے اوپر تم نے کہا مہنگائی جی نہیں کنٹرول ہو رہی عمران خان کی حکومت سے, یہ ہو بڑی مہنگائی, تو اتنا سستا ہو گیا, سب کچھ فری مل رہا ہے پاکستان میں. شہر ڈوب گیا,
اور وہ امین بھائی ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کے آگے جا کے رونا روئیں. میں ان کو ایڈوائس پہلے بھی کی, دوبارہ کرتا ہوں, آئینہ لگا لیں بہت بڑا گھر میں, اس کے سامنے جا کے روئیں, کیونکہ یہ کام کے ذمہ دار آپ ہیں. آخر میں جی میں ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی میں نے آخر کے لیے رکھی. میں نے کبھی کامنٹ نہیں کیا اس چیزوں کے اوپر. دیکھیں میں اور ہم سب سارے پاکستانی افواج پاکستان کو ایک بڑے بلند درجے پہ رکھتے ہیں, لیکن افواج پاکستان ایک انسٹیٹیوشن ہے, انڈیویجولز کا نام نہیں ہوتا. یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس میں ڈفرینٹ الگ الگ وقتوں پہ الگ الگ آرمی چیفز آتے رہے ہیں, الگ الگ وقتوں پہ الگ الگ کور کمانڈرز. یہ ایک پورا ایک اور بڑا زبردست ویل مینجڈ زبردست انسٹیٹیوشن ہے. صدر مملکت جو بھی ہو, جو بھی صدر مملکت ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ہوتا ہے. یعنی کہ ایئر فورس, نیوی, آرمی, جو بھی ڈیفنس کے ادارے ہیں, ڈیفنس کے, سیکیورٹی الگ چیز ہے, ڈیفنس کے جو ادارے ہیں وہ جو صدر مملکت ہوتے ہیں, جو بھی صدر مملکت کی کرسی میں بیٹھے ہوں, وہ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہوتے ہیں. مجھے بڑا دکھ بھی ہوا اور میں نے کبھی کیا نہیں, میں نے رات کو کل ٹویٹ بھی کیا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے ایک ٹی وی اسٹیشن ایک بیپر پہ وہ تھے, ان سے سوال پوچھا گیا کہ شاید صدر مملکت صاحب کو منع کیا کسی فیملی نے یہ شہداء کی. لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں, اور انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو دو باتیں بتا دوں. جنرل سرفراز سے میری ملاقات ہوئی جب میں وزیر تھا. جنرل سرفراز اس وقت, یہ اب 12 ہو گئی ہے, اس وقت جنرل آصف باجوہ کے بعد جنرل سرفراز آئے تھے ایز سدرن کمانڈ, اب وہ 12 ہو گئی ہے. میری ان سے جبھی بھی ملاقات ہوئی بلوچستان میں, کیونکہ گوادر فورٹ وزارت کے اندر تھا. وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ہزارہ کے قتل میں وہاں گیا تھا, 4-5 دن وہاں میں بیٹھا. اس کے بعد اسلام آباد میں میٹنگ میں ملاقات ہوتی رہی. میرا ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا اور قریبی رشتہ بنا تھا, اور میرے دل کو صدمہ پہنچا جب میں دعا کرتا رہا رات کو بیٹھ کے کہ ہیلی کاپٹر مل جائے, کیونکہ وہ ایک بہت ہی پروفیشنل سولجر تھے. اور وہ پاکستان نے, میں نے جو ٹویٹ کیا, پاکستان نے اپنے بڑے لائل اور تگڑے بیٹے اس دن لوز کیے اس ہولناک ہیلی کاپٹر کریش حادثے میں. اور وہ سچ کے شہید ہیں, کیونکہ وہ کر رہے کیا تھے, وہ لوگوں کو بچانے کے لیے حساب دیکھ لیتے کہ کس طرح جہاں کا ریسکیو آپریشن ہونا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یعنی کہ وہ ہماری جو سول انتظامیہ کا کام ہوتا ہے جو نہیں کرتی, تو دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم فورسز کو بلایا جاتا ہے. میں امریکہ میں ایک زمانے میں تھا, وہ ایک بڑا طوفان آیا تھا نیو اورلینز میں, لوئیزیانا میں, وہ بش صاحب کے زمانے میں. ادھر بھی آرمی ڈپلوائے کی تھی انہوں نے, بیکاز آرمی ہمیشہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے جس کے پاس ان کی پوری انجینئرنگ اور یہ سارا بہت تیز ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, اسٹرکچرڈ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ, اور ہماری تو دنیا کی ٹاپ آرمیز میں سے ہے, ٹاپ میں سے ہے. لیکن جو اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کامنٹ کیا کہ جی میں اس پہ کامنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, آئی رادر ناٹ کامنٹ آن دس. میرے خیال میں یہ اس پورے ایشو کو غلط ہینڈل کیا گیا, اس کو بہتر ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اور مجھے بڑا افسوس ہوا اور میرا دل بھی دکھا یہ دیکھ کے, اور میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کی. میں نے حالانکہ کبھی کامنٹ نہیں کیا, لیکن اگر میں کروں گا تو میں کچھ چھپ کے نہیں کر رہا, میں سامنے بات کر رہا ہوں میڈیا کے. آپ جب اسٹاک مارکیٹ کے اوپر آ کے اسٹیٹمنٹ دیں گے جنرل صاحب, جب آپ فارن ایکسچینج اور ڈالر کے ریٹ پہ اور اکانومی کے اوپر آ کے اسٹیٹمنٹ دیں گے, تو پھر آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا, ٹھیک ہے آپ نے یہ آپ کی مرضی ہے, آپ اگر اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں. حالانکہ اکانومی پہ اسٹیٹمنٹ مفتاح کو دینا چاہیے جو گورنر اسٹیٹ بینک نہیں لگا سکا.
اسٹاک مارکیٹ پہ اسٹیٹمنٹ بزنس مین دیں، لیکن جب آپ دیتے ہیں اسٹیٹمنٹ تو پھر آپ اپنے لیے ایک کوشچنز کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں کہ آپ سے پھر اور سوال بھی ہو سکتے ہیں۔ میں بھی آپ سے پھر 2-3 سوال چھوڑے جاتا ہوں، آپ بڑے مطلب میں بڑی رسپیکٹ ہے آپ کے لیے، ذرا میرے بھی 2-3 سوالوں کے جواب دے دیجیے گا، آپ مناسب سمجھیں تو۔ بڑے دن سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو ڈرون اٹیک ہوا اس میں پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، دس از این ایشو آف نیشنل سیکیورٹی آف مائی کنٹری، یور کنٹری۔ آئی کنسیڈر مائی سیلف، میں بھی اپنے آپ کو اس ملک کا سپاہی سمجھتا ہوں، میں بھی ایک محب الوطن پاکستانی ہوں، آپ بھی ہیں، میرے کیمرہ مین بھی ہیں، سب ہیں، ہم اپنی اپنی طرح سے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک سے چوری نہیں کر رہے، آپ بھی نہیں کر رہے، آپ نے اس ملک کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار تھے، یونیفارم پہن کے جو سولجر آپ بنتے ہیں، جب وہ جہاں جا کے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایل او سی پہ یا کارگل کے اوپر یا تھر کے ڈیزرٹ میں جب جا کے کوئی آفیسر یا سپاہی وہاں، بہت امپاسبل، مشکل نہیں، امپاسبل ٹاسک ہوتا ہے یہ، اٹس ناٹ ایزی، ہاتھ جو ہے فریز ہو جاتے ہیں، مذاق کام نہیں ہے یہ اس کے لیے آپ کو بہت بڑا جذبہ اور ایمان چاہیے یہ کرنے کے لیے، کرتے ہیں اور ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ سیاست پہ اور مانیٹری پالیسی پہ اس طرح کے ڈسکشن اسٹیٹمنٹس دیں گے، میں آپ سے پھر عاجزانہ گزارش کروں گا کہ ذرا نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، کیونکہ آپ جو ہے نا آپ کا جوائنٹ سروسز کا مینڈیٹ ہے، یعنی آئی ایس پی آر کا جو مینڈیٹ ہے وہ جوائنٹ سروسز کا مینڈیٹ ہے، تو آپ ذرا ایئر اسپیس کا بھی پلیز ہمیں بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں ایئر اسپیس کے بعد کہ وہ دوائی لینے گیا تھا نواز شریف، اس کو دوائی نہیں ملی، وہ واپس نہیں آیا، 75 روپے یا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ۔ جب آپ نے یہ کامنٹ کیا صدر صاحب کے اوپر کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن اٹ، میری نظر میں تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب شہداء کے پاس گئے ہیں، ان کے گھر گئے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھی ہے۔ ہمارے لیے، ہمارے گھر میں، میرے گھر میں، میں ایسا لگ رہا تھا میرا اپنا رشتہ دار، میرا کوئی گھر والا گیا ہے، ہماری دوستیاں ہیں، ہم نے ساتھ کام کیا ہے، ہم نے ملک کے لیے مل کے سوچا ہے، ڈیفنس کے اوپر، سیکیورٹی کے اوپر۔ بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ گوادر پورٹ تھا، وہاں نیوی کے ساتھ، آرمی کے ساتھ ہم نے بڑا قریبی طریقے سے کام کیا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے رپورٹر ہیں جن کے ہاتھ میں 4-5-7 سال سے بیٹھا ہوں، آپ سے میری دوستیاں ہیں، آپ سے ویسے بھی کیمرہ مین جو آپ سے ہوتی ہے نہیں ہوتی ملاقات ہوتی ہے نا، کبھی باہر مل لیتے ہیں، کبھی ریسٹورینٹ میں سلام دعا ہوتی ہے، آپ اپنے مسئلے بتاتے ہیں، ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا، آپ سے بھی ہماری بہت عزت اور رسپیکٹ کا رشتہ ہے، اس رشتے کو قائم رہنے دیں، اس کے اوپر اس کو بلڈ کریں، یہ پاکستان کے فائدے میں ہے، ہم پاکستان کی بھلائی چاہ رہے ہیں، ہم ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے جو مسلط کیے گئے ہیں، جن کے اوپر اربوں کے کرپشن کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، قتل کے مقدمے ہیں، ماڈل ٹاؤن ہے، عزیر بلوچ ہے، سپاہیوں کو رینجرز کی شہادتیں ہوئی ہیں یہاں پہ شہر میں، اور وہ ایکسپٹ کر کے بیٹھا ہے کیمرے کے اوپر کہ ہم نے کیے ہیں۔ آگ لگی ہے فیکٹری میں، لوگ معصوم بیچارے دیہڑی دار لوگ، 300 آدمی مر گئے بیچارے، جل کے راکھ ہو گئے، ہم ان سب کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ ڈوب گئے بارش میں، میں آخری بات کروں، مجھے اتنا دکھ ہوا، اور 2015 میں جب بارش ہوئی نا تو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، میں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا جواب ہم سب کو دینا ہوگا۔ میں گھر گیا لالو کھیت میں، لیاقت آباد میں، وہ پیچھے اوپر سارا کچھ بہہ گیا تھا، ایک گھر میں وہ نیچے پانی تھا، وہ اوپر فرسٹ فلور کے اوپر وہ ایک خاتون اپنے سسر کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں بیٹھی رو رہی تھی کونے میں؟ میں کبھی زندگی میں نہیں بھولوں گا، وہ جب رات کو بارش کا ریلا آیا، اس کا نیا بچہ کوٹ میں تھا، وہ بہہ گیا اس کے ساتھ۔ اس کا کون جواب دے گا؟ اگر نالے صاف ہوتے، یہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہوتی، پھر آپ کہتے کہ جی اللہ کی مرضی، لیکن اگر آپ اپنا کام خود نہ کرو اور ہر چیز پھر، تو یہ تو بالکل ہی، ہم نے یہ نالے جو صفائی کی ہے شہر میں، فوج کے ساتھ مل کے کی ہے،
FWO نے کام کیا, NDA میں جرنیل 3 اسٹار بیٹھے ہوتے ہیں, زبردست کام ہوا. مل کے اس ملک کو بنانا ہے, اس ملک کو تباہی سے بچائیں. جی سوال. ایک تو آپ نے سینسس کا ذکر کیا. سینسس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے CCI کے فیصلے کو بائی پاس کرتے ہوئے اس کو اپروو کروایا. 2017 کا جو متنازع سینسس تھا اس کی اپروول میں جو ہے آپ کا ایک نیگیٹو رول تھا, جس کا ذکر وزیر اعلیٰ بھی کرتے رہے ہیں اور اب MKO کی کھل کے بات کر رہی ہے, کیونکہ آپ کی سربراہی میں کوئی کمیٹی نہیں تھی اس لیے اس کی منظوری تھی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس کا جواب لینا. بارشوں کا ذکر کیا تو بارشیں میں تو کروایا. بارشیں خالی کراچی میں نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے دادو کے 450 دیہات ڈوبے ہیں, مٹیاری سمیت مطلب آپ سندھ کے صدر ہیں, آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں, باقی آپ آگے کوئی یا تو آپ کے پاس فیکٹ اینڈ فگرس نہیں ہے یا آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کیوں ہے, یہ آپ کا رویہ. اور تیسری جو بات میں کہوں گا وہ چھوٹا سا سوال ہے کہ 300 جانوں کا آپ نے ذکر کیا بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں جو شہید ہوئے, تو آپ تو ان کو نفیس لوگ کہتے رہے, اب کس منہ سے آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ ذمہ دار کرا دیں گے پورے واقعے کا؟ دیکھیں جی, پہلے سوال بڑے اچھے, شکر ہے آپ نے کر لیا. سینسس کی کمیٹی کو میں خود سے نہیں کھڑا ہو کے چیئر بنا تھا. سینسس کی کمیٹی کا کیبنٹ کی ایک سب کمیٹی بنی تھی جس کو میں چیئر کر رہا تھا. اس میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا تھی, اس میں امین الحق صاحب خود تھے, اس میں زبیدہ جلال صاحبہ تھیں, اور اس میں قادری صاحب تھے, اور اس میں پلاننگ ڈویژن کے اندر جو سارا ڈپارٹمنٹ آتا ہے, جو یہ سینسس کا اور اسٹیٹس کا اور سارا PBS, وہ سارا بیٹھ کے ہم نے کچھ بڑی میٹنگز کی ہیں, اور وہ میٹنگز کرنے کے بعد اپنی فیکٹ فائنڈنگ جا کے اور ریکمنڈیشن کیبنٹ کو دے دی. پھر کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کلیکٹو ڈیسیژن میکنگ. کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ CCI میں جائے. CCI میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, پنجاب کے وزیر اعلیٰ, سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ یہ بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹر کو چیئر کرتے ہیں, اور ایجنڈا وائز ہوتا ہے. اس میٹنگ کے اندر سب نے کہا کہ سینسس کراؤ. تو میرے پہ کیا 2017 کے سینسس پہ اگر کوشچن مارک تھا, جبھی تو سینسس کرانے کی بات کر رہے تھے, تو تنقید کیا کر رہے ہیں؟ پھر تنقید کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہم سے پہلے ہونی تھی. ایک سیکنڈ, وہ ہم سے پہلے ہونی تھی, وہ انہوں نے کی تھی, اور وہ ٹائم بار ہو گیا تھا. آگے کیسے بڑھتے؟ وہ انہوں نے کرنی تھی, ہم نے نہیں کرنی تھی. ہماری حکومت سے پہلے کا ایشو ہے یہ, ہم تو اس کو ٹھیک کرنے آئے تھے. تو یہ جھوٹ بولتا ہے چیف منشی, جیسے سارا دن جھوٹ بولتا ہے, یہ بھی جھوٹ بولتا ہے. آپ ماننا چاہتے ہیں جھوٹے کی بات, آپ مان لیں, وہ آپ کی مرضی, ہم نہیں مانتے. دوسری بات آپ نے کی بارش کی. میں نے بارش کے اندر, آج تو میں صدر ہوں نا, جب میں نہیں تھا نا 2004 میں 5 میں جب سیلاب آیا تھا 3 میں, اس وقت بھی میں بدین سجاول اور یہ وہ بڑا ٹرکس لے کے گیا تھا لوگوں میں. اس وقت بھی بائی دا وے پاکستان, ہم تو کچھ نہیں تھے, لیکن ہم نے, کیونکہ وہاں اتنی زیادہ تباہی تھی کہ وہاں بھی ہم کو یوز کرنی پڑی. پاک فوج اور نیوی کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے ڈسٹریبیوشن کی تھی راشن کی. 40-50 ٹرک میں لے کے گیا تھا, حکومت میں نہیں تھا, میں لوگوں سے اسپانسر کرا کے لے کے گیا تھا. میں نے ان کو پیسے نہیں مانگا, میں نے کہا ٹرک یہ ہے, دکان ہے, یہ بنتا ہے, آپ 4-6 میں سے کوئی مذہب پسند کر کے یہ ٹرک یہ راشن بیگ بنا دیں. خان صاحب بھی ہمارے ساتھ گئے تھے. ابھی بھی لاڑکانہ میں بچے ڈوب رہے ہیں, یہ تو روز ہو رہا ہے. میں کیونکہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, یہ تو پورے سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے, خالی کراچی میں تو نہیں ہے. وہاں تو حالات تباہی ہیں. میں نے پرسوں, یا شاید آپ نہیں تھے, پریس کانفرنس کی دادو میں, لیاقت جتوئی صاحب دادو سے آئے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے. تو اس دن یہ تو پرسوں کی بات وہ تھی, آج کا ایجنڈا یہ تھا. جہاں تک آپ نے بات کی بلدیہ فیکٹری فائر کی, دیکھیں بلدیہ فیکٹری فائر کی GIT بنی, ہماری حکومت میں نہیں بنی. عزیر بلوچ کی GIT بنی, ہماری حکومت میں نہیں بنی. نثار مورائی کی GIT بنی, ہماری حکومت میں نہیں بنی. یہ GITیاں بن کے خانے کے اندر رکھ کے چھپا کے تالا رکھ دیا تھا. میں گیا کورٹ کہ یہ GIT جو ہے ان کو پبلک کرے. میں وزیر نہیں تھا, یہ 2015 میں جب میں کورٹ گیا میں وزیر نہیں تھا. عمر سومرو صاحب میرے وکیل تھے, جو آج کل سیکرٹری ہیں ہائی کورٹ بار کے, سیکنڈ ٹائم, بیرسٹر عمر سومرو صاحب.
مجھے وکیل پہلے نہیں کہہ رہا تھا کہ وکیل کہہ رہا تھا کہ یہ کام کیسے، یہ بڑا خطرناک کیس ہے. جب کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی تھی، ہم باہر پریس کانفرنس کرنے آتے تھے، وہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ علی بھائی اکیلے پریس کانفرنس نہ کرا کریں، لوگ لے کے جایا کریں، آپ خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 3 یا 4 دفعہ ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا، یعنی کہ ہوتے 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 یہاں تک پہنچی ہیئرنگ، جب بالکل فائنل آرگومنٹس آ گئے، بینچ ریکیوزڈ، پھر دوبارہ بینچ بنی، پھر ہوئی، اللہ اللہ کر کے 5-6 سال کے بعد وہ جی آئی ٹی، یا 4 سال 5 سال بعد وہ کیس کی، جب جی آئی ٹیز آ گئی. جب جی آئی ٹیز آ گئی، ان جی آئی ٹیز میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتا ہے عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی 2 پارٹس میں ہے. ایک وہ پارٹ ہے جو مرتضی وہاب ایسے گھما رہا تھا، جس میں سب نے سائن کیا ہے، لیکن اس میں کرائم کا ذکر ہے، کرمنل کا ذکر نہیں ہے. یعنی کہ وہ قتل ہو گیا، یہ ذکر ہے. کس نے کیا، کیسے کیا، موٹر سائیکل کون سی تھی، کس کے کہنے پہ کیا، یہ نہیں ہے. اور ایک جی آئی ٹی جو ہڈن تھی، جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قادر پٹیل صاحب کے کوآرڈینیٹر کو کے کہنے پہ عزیر بلوچ صاحب کے بندے نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں 2 سگنیچر کم ہیں، یعنی کہ اس میں رینجرز کی بھی ہے، ایف آئی اے کی بھی ہے، اور بھی ایجنسی کی، فیڈرل ایجنسیز کی ہیں، پولیس کی نہیں ہے. دیکھیں آج تک اس کا کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ میرے خیال میں وٹنس ہی نہیں مل رہے اس کیس کے اوپر جا کے. 2 پولیس والے ایسے جو شہید ہو گئے وہاں سے کورٹ سے نکلنے کے بعد. یہ آسان کام نہیں ہے، ہم نے کیا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. نفیس کی یہاں تک آپ نے بات کی، ہم نے تو کبھی قانون کسی کو نہیں روکا، قانون اپنا راستہ لے. حماد صدیقی صاحب کا اس میں نام ہے، ہمارے پی ایس پی کے ایک اور بہت بڑے سینئر لیڈر صاحب ہیں، ان کا نام ہے، رؤوف صدیقی صاحب کا نام ہے، انیس قائم خانی صاحب کا نام ہے. میں نے نہیں لکھے، ہو سکتا ہے غلط لکھے ہوں، ہو سکتا ہے ٹھیک لکھے ہوں، کیوں جو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی کا نام نہیں تھا. جن لوگوں کے نام تھے وہ تو ابھی بھی باہر پالیٹکس کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے غلط لکھے ہوں، معاف کر دیا گیا. تو بھائی وہ کورٹ میں جا کے اس کو ایک دفعہ ختم کر دیں نا چکر. وہ تو بیچارے انصاف کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں، جن کے بچے تو بھول گئے، وہ بھی ان کو یاد دلاتے رہتے ہیں. ایک ادھر پہ لے لیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پی ٹی آئی مودودی سیاست کے خلاف رہی ہے، ہمیشہ اس پہ شدید تنقید کی گئی ہے، لیکن ملتان میں شاہ قریشی نے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دی ہے، جس کے بعد وہاں کے کارکن سڑکوں پر آ گئے احتجاج کرے. میں نے ٹکٹ دیکھا نہیں ہے، میں نے صرف سوشل میڈیا پہ سنا ہے. ابھی وہ خواہش ہے، مطلب ٹھیک ہے، خواہش تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے. وہ بیٹھے گی جب سینٹرل کیبنٹ، سینٹرل پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھے گی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. کیا سوال؟ اچھا یہ ہو گیا سنجیدہ والا سوال. اچھا پوچھ. تو اگر علی زیدی کو سندھ کا صدر بنانا غلطی تھی تو ابھی ہٹا دیں، تو مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. میں کوئی ورثے میں تو نہیں لے کے آیا تھا وزارت صدارت، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے، میں اس میں تو وہ ڈی جی ایس پی آر والا کہتا ہوں، I don't want to comment on it، لیکن میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ آپ نے سوال پوچھا ہے. اچھی بات ہے، جمہوری جماعت ہے ہماری، جمہوری پارٹی ہے، لیکن سوال آپ کا کوئی عمران خان کو کس بات کے اوپر وہ نائل کریں گے؟ پہلے تو یہ سے بنتا ہے نا، وہ کسی کو بھی کر دیں نائل، یعنی کہ آپ پہ بین لگا دیں کہ آپ کبھی صحافی بن ہی نہیں سکتی. کوئی ریزن ہوگا نا یار، کوئی کیس بنے گا، کچھ ہوگا. ابھی آپ پہلے سے مطلب آپ وہاں پہنچ گئی ہیں 8ویں منزل پہ، ابھی بیسمنٹ بھی نہیں کھدا. 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا کہا ہے، تو آپ کیا بلاول صاحب کو لہاری سے اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو فرنگی سے خان صاحب کے اگین سے الیکشن لڑنے کا کہیں چیلنج دیں گے؟ میرے کا کام ہے بھائی، ان کی مرضی لڑے نہ لڑے، اور دونوں بیٹھے ہوئے ایم ایل اے بن کے کیوں لڑیں گے الیکشن؟ ان کی جماعت کا میں بھی جواب دوں. ہاں پہلے بھی ہم ہرا چکے ہیں بلاول کو تو شکور شاد نے ہرا دیا ہے. ہاں یار تمہارا
آج وہ اکانوی کے اوپر کوئی بیان آتے ہیں تو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ کل تک تو آپ ہماری مدد کرتے ہیں، اچھی بات ہے. میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اکانومی کے اسٹیٹمنٹ دینے پہ. میں نے آپ سے صرف یہ کہا جب آپ اکانومی کے اوپر آپ سوال کے جواب دے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر جو آپ کا پرائمری آبجیکٹو ہے اس کے اوپر بھی جواب دے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ باجوہ صاحب نے جنرل باجوہ نے ہماری مدد کی، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہماری پاکستان کی فوج کے وہ چیف ہیں تو کلیکٹو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں، خود کرنی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں. اس کی بھائی ڈاکٹر بھی الگ الگ ہوتا ہے، ہاں الگ الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا. کبھی سرجن ہوتا ہے، سرجن بھی الگ ہوتا ہے. کوئی دل کا دورہ پڑ گیا تو الگ جگہ ہوتا ہے، دماغ خراب ہو گیا تو الگ ڈاکٹر کے پاس آنا پڑتا ہے. یہ بتا دیں سعودیہ میں جن کارکنوں کو سزا ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کارکن نہیں، عام پی ٹی آئی کے کارکن سعودی عرب میں دفاع حکومت بھی آپ پی ٹی آئی کے کارکن بھی